اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آج آپ کو اردو کہاں پیدا ہوئی جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس سے آگے جو رہ گیا وہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے اس میں جو مختلف جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلا اس میں الفاظ آتا ہے مخلوط۔ مخلوط اس کو کہتے ہیں جس میں کئی زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی زبان میں مختلف الفاظ مل کر ہوتے ہیں، اس کو مخلوط کہتے ہیں۔ اسی طرح اس میں آتا ہے ایک لفظ جدید ہو گیا نیا بیٹا۔ اس طرح دوسرا الفاظ ہے لشکر کہتے ہیں فوجی کو، لشکر کہتے ہیں فوجی کو۔ اس طرح تیسرا ہے قدیم کہتے ہیں پرانا کو۔ اب اس کہانی کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مخلوط زبان اس زبان کو کہتے ہیں جس میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں۔ ہر زبان مخلوط ہوتی ہے مگر کسی زبان میں زیادہ مخلوط ہوتی ہے اور کم، اور اردو اور کشمیری دونوں میں مخلوط زیادہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اردو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب یہ کشمیری کہنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ مشکل نہیں ہے۔ دونوں میں عربی، فارسی اور سنسکرت کے بے شمار الفاظ شامل ہو گئے ہیں، اور بجائے خود ایک ترکی لفظ ہے جس کا معنی ہے لشکر کے ہیں۔ لشکر فوج کو کہتے ہیں۔ فوج میں چونکہ مختلف قوموں اور نسلوں کے لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے اس نسبت سے اس زبان کو اردو کا نام رکھا گیا ہے۔ اس مضمون میں جدید ہند آرائی کا استعمال ہے۔ اب یہ جانتے ہی ہوں کہ آریہ باہر سے ہندوستان آئے، ان کی زبان یہاں آہستہ آہستہ پھیلتی اور ترقی کر گئی ہے، اس لیے کئی زبانوں سے جنم لیا۔ اس زبانوں کو 3 دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے: قدیم ہند آرائی، وسطی ہند آرائی اور جدید ہند آرائی۔ پنجابی، سندھ، مراٹھی اور غیر جدید آرائیہ زبانیں ہیں۔ آج کل کے دور میں اردو دہلی میں پیدا ہوئی، یہ نظر پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں لکھا ہے۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ جب مسلمان پنجاب سے دہلی میں داخل ہوئے تو اس وقت دہلی اور اس کے آس پاس 3 بولیاں بولی جاتی تھیں۔ مغرب کی طرف سے ہری نوی زبان بولی جاتی تھی، یہ زبانوں کا نام ہے، اور شمال میں کھڑی بولی زبانوں کا نام ہے، اور جنوب میں براجما بولی جاتی تھی۔ اس کا یہ ہے کہ براج بھاشا کے مقابلے میں ہری نوی اور کھڑی بولی زیادہ بولتی تھی، یعنی کہ اب پتہ چلا کہ اردو زیادہ دہلی میں بولی جاتی تھی کیونکہ دہلی میں ہر طبقے کے لوگ وہاں آ کر آباد ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں کے اردو جو بولتے تھے وہ وہاں بولتے تھے، اس سے اس کی پذیرائی ہو جاتی ہے۔ اب آگے جو ہے یہ کہانی ختم ہوئی ہے، اس کے جو سوالات ہیں آگے۔ پہلا سوال ہے اس میں بیٹا، اردو اور کشمیر میں شامل چند مشترکہ الفاظ اپنے کاپی پر لکھیں۔ یعنی کہ اردو اور کشمیری میں جو الفاظ ہیں، جو اردو میں اس کو کہتے ہیں، کشمیری میں بھی ایک جیسے کہتے ہیں۔ مثلا وقت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اور کشمیری میں بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کاپی، ہم اردو میں بھی کاپی کہتے ہیں اور کشمیری میں بھی کاپی کہتے ہیں۔ تیسرا ہے قلم، اس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اور کشمیری میں کہتے ہیں۔ سماوار وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح دوسرا سوال ہے بیٹا، سوچ کر بتائے کہ درجہ ذیل زبانیں کہاں بولی جاتی ہے۔ اس میں پہلی زبان ہے کشمیری، دوسری ہے ڈوگری، تیسری ہے ملیالم، چوتھی ہے کنڈن، پانچواں ہے تامل اور چھٹواں ہے پنجابی اور سندھ۔ پہلی زبان جو میں نے آپ کو بتایا کشمیری، یہ کشمیری میں بولی جاتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ڈوگری تو جموں میں بولی جاتی ہے کیونکہ ڈوگرا لوگ جموں میں رہتے ہیں۔ کنڑ یہ مدراس میں بولی جاتی ہے، یہ مدراس کی زبان ہے۔ پنجاب میں بولی جاتی ہے، پنجاب کی زبان۔ اسی طرح سندھ میں بولی جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے
بر صغیر ہندو پاک کو زبانوں کا عجائب گھر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت سی زبانیں جانتے، بہت سی ریاستیں ہیں، اس میں ہر ایک ریاستیں اپنے آپ اردو زبان بولی جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے برصغیر کو زبانوں کا عجائب خانہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں لاتعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا بیٹا آج کا جو لیسن تھا۔ اس سے آگے اس کا جو گرامر پورشن ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا کیا ہے، وہ آپ کو باقی وسلام۔